अस्सलाम वालेकुम। वेब एफएम 96.6 की लहरों पर प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ मैं हूं फरूख शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, करंट अफेयर्स में मेरी आपके साथ मुलाकात हर हफ्ते के दोपहर 2 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। आज जो है 9 नवंबर इकबाल डे है और इकबाल डे की मुनासबत से ख़ास तौर पर आज का प्रोग्राम हमने प्लान किया है। और चूँकि हर जगह मुख्तलिफ तकरीबात में अल्लामा इकबाल के हवाले से बात की जा रही है, उनके इरशाद का ज़िक्र किया जा रहा है, उस नज़रिए की बात की जाती है, उस फ़िक्र की बात की जाती है, तो हमने भी लाज़मी समझा कि ख़ास तौर पर अगर इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता कि हम आज के दिन को इस तरीके से सेलिब्रेट करें कि इकबाल की सोच को, फ़िक्र को डिस्कस किया जाए और कोशिश की जाए कि वो तमाम अफ़कार जो हैं हमारे नौजवानों तक, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उन तक भी मुंतकिल किया जाए। इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमेशा की तरह आप डायल करते हैं 0334 19 66 966 यानी 0341966966। आपकी कॉल्स और मैसेजेस जो मौसूल होते जाएंगे उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। मैं अपने आज के मेहमान का आपसे तारुफ करवाऊँ, बल्कि तारुफ क्या करवाया जाए, जो खुद माशाल्लाह एक सेलिब्रिटी हैं, ख़ास तौर पर बहुत अच्छे शायर हैं, तहरीर निगार हैं, जनाब सैयद असद नकवी बुखारी साहब। अ, मैं चाहूँगा जितने भी हमारे देखने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा। आप तशरीफ़ लाए, आपने कीमती वक़्त बहुत दिया। शुक्रिया जी। और सेकंडली ये मैं सर चाहूँगा कि इकबाल के हवाले से माशाल्लाह आपने बहुत सारी तहरीरें लिखी हैं, पढ़ी हैं, तो उसका कुछ हमें बताइए। हज़रत इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह एक हमा जहद शख्सियत के मालिक हैं हुँ, और हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह की जो शायरी है ख़ास तौर पर ये बहुत बामक़सद शायरी है। सही। हालांकि हम पुरानी जो शायरी की तारीख़ उस पे नज़र डालते हैं तो वो गुल बुलबुल और इन मामलात को शोहरा ने फ़रोग़ दिया, हुँ, मगर हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसी बामक़सद शायरी की कि एक सोई हुई कौम को बेदार कर दिया। बेशक। और ये कोई जज्बाती बात नहीं है, हुँ, इसकी हकीकत अर्ज़े पाक की सूरत में हमारे सामने है। हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत इतनी हमा जहत है हुँ, कि उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये 45 मिनट का प्रोग्राम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। उनकी शख्सियत, उनकी शायरी के जो पहलू हैं, अगर उन पे बात की जाए तो मैं कहता हूँ कि हज़ार पीएचडी के मुकाले भी कम पड़ेंगे। हुँ, बेशक। तो आज हम कोशिश करते हैं कि इख्तिसार के साथ, हुँ, चूँकि टाइम की पाबंदी है, तो हम सबसे पहले तो हज़रत इकबाल के फ़लसफ़े ख़ुदी पे बात करते हैं। बिल्कुल सही है। मैं सर फ़लसफ़े खुदी की तरफ आने से पहले जी, ये जानना चाहूँगा कि जब हम इकबाल की ख़ास तौर पर फ़लसफ़ा इकबाल की बात जी, करें, जी, जैसे फ़लसफ़ा खुदी जी, का आप जी, जी। ज़िक्र करें, अमूमन ये होता है कि फ़लसफ़ा जो है वो हमारे सोसाइटी में नौजवानों को देखते हुए अगर हम देखें, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर से गुज़र जाता है। जी, जी, इस फ़लसफ़े को समझने की ज़रूरत है, जी, पढ़ने की बजाय समझने की ज़रूरत है, जी, तो मैं बेशक। चाहूँगा इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी साथ ये की जाए। आपने दुरुस्त फरमाया। हज़रत इकबाल का जो मय्यार है वो बहुत बुलंद है। हुँ, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि मैं जिन दिनों कराची था तो मेरे उर्दू डिपार्टमेंट के हेड फेडरल उर्दू कॉलेज गुलशन इकबाल कराची के बीमार हो गए। तो हमारे प्रिंसिपल सैयद ज़ियाउद्दीन नजमी साहब, उन्होंने मुझे बुलाया, चूँकि मैं कॉलेज मुजल्ला का मुदीर भी था। हुँ, उन्होंने कहा कि हमें ये महसूस होता है कि आप क्लास ले सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जो उर्दू से आपका शगफ़ है। बाहर से हम अगर कोई टीचर बुलाएंगे तो हमारे पास फंड्स नहीं हैं। हुँ, तो मैंने हज़रत इकबाल का एक शेर कोट करना था दौरान लेक्चर कि फ़रोग़ मग़रिबियाँ खीरा कर रहा है तुझे, हुँ, तेरी नज़र का निगहबां हो साहिबे माज़ाक़। वो सारा शेर तो समझ में आ रहा था, अब साहिबे माज़ाक़ जो था वो मैं फॉलो नहीं कर पा रहा था। हुँ, तो मैं अपने उर्दू डिपार्टमेंट में गया, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 पीएचडी असातिज़ा बैठे थे और एक हुँ, बहुत ही सीनियर हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर आफ्ताब ज़ुबैरी साहब, हुँ, वो अलीगढ़ से इंग्लिश में उर्दू पढ़े हुए थे। अच्छा। जब मैंने सवाल किया तो 2-3 लुगात देखी तो उसमें से कुछ बात समझ में ना आ सकी। माँ का अलग मिले, ज़ाक का अलग हुँ, मिले, तो मकसद हासिल ना हुआ। बहरहाल उस दिन मैंने वो पॉइंट डिस्कस नहीं किया। हुँ, अगले दिन जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर आफ्ताब ज़ुबैरी साहब तशरीफ़ लाए और मुझे क्लास से बुलाया हुँ, और बुला के अपने रुफ़क़ा कार से मुखातब हुए और कहने लगे कि कल बेटे ने एक सवाल किया और मेरी सिट्टी गुम हो गई। अच्छा।
تو مجھ سے مخاطب ہوئے کہنے لگے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جو کلام پاک میں ما زاغ البصر والی آیت ہے، حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں سے یہ ما زاغ کا جو ہے لقب اخذ کیا ہے۔ یہ آپ نے درست فرمایا کہ حضرت اقبال کا جو معیار ہے وہ عام قاری اسے نہیں سمجھ سکتا، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمارے مختلف پلیٹ فارمز ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ان کو چاہیے کہ حضرت اقبال کے حوالے سے جو ہے ہمارے وہ قومی شاعر ہیں، اور وہ یہ پھر میں عرض کروں گا کہ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، وہ جتنا ڈیزرو کرتے ہیں شاید ہم ان کو اتنا مقام ابھی بھی نہیں دے پائے۔ بالکل۔ تو اس کے لیے مختلف پلیٹ فارمز پہ جو ہے نسل نو کو اس سے بالکل متعارف کرانے کے لیے اس کو آسان اور عام فہم لفظوں میں جو ہے ان کے اس فلسفے کو اور ان کی اس شاعری کو بتانے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح سر۔ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ بیسیکلی ایک نظریہ ہے۔ جی بے شک۔ ٹھیک ہے، اس نظریے کا اثر جو ہے ہمارے نوجوانوں پر کیسے دیکھتے ہیں؟ اس نظریے کا اثر اسی صورت ہوگا کہ جب ہم اس نظریے کو اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں گے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم، الحمدللہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو نہیں بھی ہیں، پوری اقوام عالم نے اگر کسی شخصیت کی ذات پر اتفاق کیا ہے، جس میں آپ دیکھ لیں بلکہ یہ جب 21ویں صدی شروع ہوئی تو میں اس وقت کراچی میں تھا، تو میری خواہش تھی کہ میں نعت لکھتے ہوئے 21ویں صدی میں داخل ہوں۔ اچھا، واہ۔ تو الحمدللہ نعت ہو گئی، مگر وہ صبح جیسے ہی میں نے اخبار پڑھا تو اس میں آیا جی کہ اس پوری صدی کا احاطہ کیا گیا، تو وہ انگریز رائٹر تھا، اس نے کہا جی کہ میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ نمبر 1 پہ رکھوں کہ وہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ کیا بات۔ تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ روایتی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ بالکل۔ اس میں بھی میں آپ کو ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں ان کی حیات کا، جو میری پہلی کتاب تسکین قلب نعتیہ مجموعہ کلام، جس پہ اکادمی ادبیات پاکستان کراچی نے تقریب پذیرائی کرائی تھی، وہاں ہمارے بہت محترم دوست پروفیسر خیال آفاقی صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے حیات اقبال میں سے ایک واقعہ کوٹ کیا کہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ علالت کے دنوں میں ہیں اور انتہائی نقاہت کا شکار ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں مگر بات نہیں کر پاتے۔ عیادت کرنے والوں میں ایک صاحب ایسے آتے ہیں کہ جن کے پاؤں میں ایک ایسی چپل پہنی ہوئی ہے جو وہاں قرب و جوار سے نہیں ملتی، تو وہ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ محبت کرنے والوں کی حصیں بڑی بیدار ہوتی ہیں۔ بالکل صحیح۔ وہ محسوس کر لیتے ہیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے چپل کہاں سے لی؟ تو وہ کہتے کہ میں عمرہ کے لیے گیا تھا، تو میں نے یہ مدینہ طیبہ کے بازار سے یہ چپل خریدی تھی۔ تو دیکھیے ایک طرف اتنی نقاہت ہے کہ بات نہیں ہو پا رہی، اٹھتے ہیں، اٹھ کے اس کے پاؤں سے چپل نکالتے ہیں اور اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مدینہ طیبہ کے بازار سے خریدی ہوئی چپل پاؤں میں پہنی نہیں جاتی، اس کو سر پہ رکھا جاتا ہے۔ تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عشق جو ہے وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی معراج پہ نظر آتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ان کا ایک ایک شعر جو ہے وہ زندگی کا اور آپ کے دین کا پورا فلسفہ بیان کر رہا ہے۔ جیسے یہ دیکھیے ان کا ایک فارسی کا شعر ہے کہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی، مغز قرآن روح ایمان جانے دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور مودت وہ اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے ہم پہ، وہ رافت ہے، وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اگر یہ کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ در حقیقت انسانیت کی معراج پہ فائز ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح سر۔ علامہ اقبال نے مختلف موضوعات کے حوالے سے شاعری کی، اگر ہم ان کی موضوعات کو ڈسکس کریں جس میں خاص طور پر ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں، ہم قوم پرستی کی بات کرتے ہیں، یا پھر سماجی انصاف کی بات کرتے ہیں، محبت اور رومان کی بات کرتے ہیں، تو اس میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں ہماری سوسائٹی کے اکارڈنگ انفلوئنس کرتی ہوئی زیادہ دکھتی ہے؟ اوور آل تو وہ پوری، جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ مختلف ممالک میں اقبال کو کوٹ کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، بالکل، اور ان کے مختلف زبانوں میں حضرت اقبال کی کتابوں کے تراجم ہو چکے ہیں، بالکل، بلکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں آپ انہیں شاعر مشرق کہتے ہیں، آپ انہیں محدود کرتے ہیں، بالکل صحیح۔ تو سر ہماری سوسائٹی کے مطابق کون سا ایسا موضوع ہے جو زیادہ انفلوئنس کرتا ہے؟ اس میں دیکھیے جی، ایک تو آج کل میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سوسائٹی تو کیا بلکہ ہماری بحثیت مسلم امہ
ہمیں جس کی بہت ضرورت ہے، تو حضرت اقبال نے اتحاد البین المسلمین پہ بھی بہت زیادہ زور دیا ہے. جو چیز آج ہم اتنے عرصے کے بعد محسوس کر رہے ہیں، حضرت اقبال نے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. کیا بات. اور پھر حضرت اقبال نے تفرقہ پرستی کے خلاف بھی لکھا. اور یہ حضرت اقبال کی جو شاعری ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کلام پاک کی تفسیر ہے. لیکن کلام پاک میں ہمیں آیا کریمہ ملتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو یہ اگر اسی بات پہ ہم اس کو سمجھ جائیں اور اس پہ عمل پیرا ہو جائیں تو دیکھیے سب سے پہلے تو ہم اپنے شہر کی حد تک ہمارے اندر اتحاد پیدا ہوگا، پھر صوبے کی حد تک، ملک کی حد تک، اور پھر امت کی حد تک. تو حضرت اقبال کی شاعری بلا شبہ ایسی شاعری ہے کہ جس کو جیسے آپ نے فرمایا کہ ہماری نوجوان نسل کو بہت سلیس کر کے تاکہ ان تک وہ میسج پہنچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی شاعری پہ عمل پیرا ہوا جائے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم دنیا کی ترقی یافتہ اقوام میں ہوں. بے شک. سر جب ہم بات کرتے ہیں شاعری کی تو مجھے یہ ایسا لگتا ہے علامہ اقبال کو پڑھتے ہوئے کہ ان کے جتنے بھی مجموعات ہیں، جو مضامین ہیں، اشعار ہیں یا سوچ ہے، فکر ہے، سر مسجد کے ممبر میں بھی برملا اس کو پڑھا جاتا ہے. اور یہ مجھے لگتا ہے شاید یہ واحد شاعر ہوں گے جن کو اتنی مطلب اس حوالے سے بھی پذیرائی. جی آپ نے درست فرمایا. دیکھیے ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب حضرت اقبال نے شکوہ لکھا تو آپ پہ فتوے بھی لگائے گئے، پھر اس کے جواب میں جواب شکوہ بھی آیا. تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شاعری ہے وہ بلا شبہ ایک عجیب شاعری ہے. اور جہاں تک مذہبی رجحان کا بات ہو، دیکھیں جی مذہب کیا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا شعر کے مغز قرآن روح ایمان جان دیں حس حب رحمت للعالمین. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت اور مودت ہے نا، یہی دراصل دین ہے، اور یہی دین کی روح ہے، یہی قرآن کا مغز ہے. تو اس میں حضرت اقبال جو ہے نا وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنی واردات قلبی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب دیکھیے ان کا ایک 3 اشعار ہیں فارسی کے، اس میں انہوں نے درود پاک پڑھنے کا ایک معیار مقرر کیا ہے. صحیح. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس مقام پر فائز ہیں. فرماتے ہیں کہ چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ اے محکوم غیر، سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو صلی اللہ علیہ وسلم، تا نداری از محمد رنگ و بو، از درود خود میں اعلیٰ نام. پھر وہ بڑا مشہور ان کا شعر ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شاعری ہے وہ بلا شبہ بہت عظیم شاعری ہے، اور اس کو بہت اچھا کرتے ہیں جو ہمارے اہل علم، ہمارے علماء اکرام اس کو ممبروں پہ بھی بتاتے ہیں، اور یہ بتانی چاہیے. بالکل سر. علامہ اقبال کی شاعری ہمارے ذاتی تجربات یا پھر ہمارے اقدار سے کس حد تک مطابقت رکھتی ہے؟ دیکھیں جی یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شاعری بالکل ہماری اقدار کی آئینہ دار ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اس پہ کتنے عمل پیرا ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو حضرت اقبال نے ہماری اقدار جو ہیں، ہماری دینی ہوں، ہماری روایتی اقدار ہوں، ان سب کی عکاسی کی ہے. سر اقبال کی شاعری میں سے میں چاہوں گا جتنے بھی ہمارے سننے والے کچھ پیش کریں آپ. اس میں سے دیکھیے جی جیسے اس وقت جو ہے چند اشعار میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جیسے فرماتے ہیں کہ عشق فرمودہ قاصد پہ صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانیے پیغام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. واہ واہ کیا بات. تو اس میں دیکھیے جو انہوں نے کہا نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اس کو شاعری کی زبان میں کہتے ہیں صنعت تلمی. تو ایک بہت بڑے واقعے کو جو حضرت اقبال نے 2 مصروں میں اس کو بیان کر دیا ہے. پھر وہ عقل کے پھر بلکہ میں یہ کہوں گا کہ حضرت اقبال کا یہ شعر جو ہے یہ خود ان کی ذات پہ صادق آتا ہے.
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। क्या बात। तो ये उनका शेर उनकी अपनी जात पर ही सादक आता है। फिर ये देखिए कि अगर हमारे नौजवान इसी शेर पे अमल पैरा हो जाएं और इसको समझ जाएं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और फिर एक मौका पे और फरमाते हैं जिसमें मैं समझता हूं कि जोहद मुसलसल का पैगाम है। कहते हैं कि मुयस्सर आती है फुर्सत फकत गुलामों को, मुयस्सर आती है फुर्सत फकत गुलामों को, नहीं है बंदाए हुर के लिए जहां में फराग। वाह क्या बात, क्या बात। अब देखिए ना कि गुलाम है, उसने हुक्का ताजा कर दिया, छोटे मोटे काम कर दिए, बैठ गया। और जो बंदा हुर है उसके लिए जो है वो अब जहां में फराग नहीं है। एक जोहद मुसलसल का दर्स है हज़रत इकबाल के शेर। बिल्कुल सही सर। जब हम बात करते हैं अल्लामा इकबाल की शायरी में, आपको हर तरह का मैसेज, हर तरह का बेशक बेशक, ठीक है। हमारे सिलेबस में बच्चों के 9-10 से शुरू होता है और ऑनवर्ड इंटरमीडिएट हाई सेकेंडरी में भी बहुत सारे मज़ामीन, इशार, नज़में पढ़ाई जाती है इस हवाले से। लेकिन बात क्या काफ़ी है इतनी कि सिर्फ पढ़ा देना चाहिए या सिखा देना चाहिए? नहीं, वो चीज़ें होती हैं सिखाने वाले एलिमेंट में होती है। मैंने वही आपसे अर्ज किया ना, आपने बहुत खूबसूरत नुक्ता उजागर किया कि हजरत इकबाल को अपने बच्चों को पढ़ाना और समझाना है। क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं ना, अब देखिए जैसे अब कलाम पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके पढ़ने का, एक हर्फ पढ़ने का 10 नेकियों का सवाब है। तो हमारा चूंकि हमारे बुजुर्गों ने एक दारुल उलूम भी बनाया हुआ जहाँ पे बच्चे आके पढ़ते हैं, तो मैंने जब भी बच्चों से पूछा तो उनको तर्जमा नहीं आता। माशाल्लाह हिफ्ज़ बहुत प्यारा है, अंदाज किरात करने का बहुत खूबसूरत है। तो देखिए उसमें नेकियां तो मिल रही हैं, मगर जो असल कुरान की रूह है, अगर हम बच्चे को उसका तर्जमा सिखाएंगे, उसकी तफसीर बताएंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल करीम हमें किस बात का हुक्म दे रहे हैं, क्या करना है या क्या नहीं करना। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि हज़रत इकबाल की जो शायरी है वो उसको आसान अल्फाज में, आम फहम अंदाज में जो है अपने, अगर हम बच्चों को बता दें, मैं समझता हूँ एक शेर ही काफी है। ये देखें ना कि जैसे ये अभी मैंने आपसे अर्ज किया कि मुयस्सर आती है फुर्सत फकत गुलामों को, नहीं है बंदाए हुर के लिए जहां में फराग। अगर एक बच्चा इसी पे अमल पैरा हो जाए और इसके फलसफे को समझ जाए कि मैंने जोहद मुसलसल, अगर वो तालिब इल्म है तो आप देखें उसमें वो एक जोहद मुसलसल के साथ अपने इल्म की हसूल के लिए कोशिश करता है, तो क्या बाइद है कि वो जनाब इल्म की मिराज तक ना पहुंचे। बिल्कुल। अगर वो एक कारीगर है या दुनिया के किसी भी शोबा है जिंदगी से है, तो मैं समझता हूँ हजरत इकबाल का ये एक शेर ही उसके लिए काफी है। वाह क्या बात है सर। पढ़ने और समझाने के एलिमेंट से आगे चलते हैं। जब बात आती है असातिज़ा की, जी जी ठीक है, वक्त के साथ साथ स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए। जी जी बिल्कुल, पढ़ाने के तरीके बदल गए। आजकल के असातिज़ा उर्दू अदब को पढ़ाते हैं, खास तौर पे उसमें इकबाल को भी पढ़ाते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? क्या वो जहर बाकी है जो रवायती या पुराने तरीके से असातिज़ा डिलीवर करते थे? नहीं, वो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया जी। बात ये है कि वक्त के तकाज़ों के साथ साथ हमें बदलना होगा। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। अब शायरी जो है, मैं समझता हूँ कि शायरी भी साइंस है। देखिए अब पानी का फार्मूला H2O है, 3O नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। इसी तरह अब जैसे ये मैं पढ़ रहा हूँ कि फरोग मगरबियां खीरा कर रहा है तुझे, अब मैं इसमें से जेर हटा देता हूँ। फरोग मगरबियां देखे बहर से खारिज हो गया, आप इसको तरन्नुम से नहीं पढ़ सकेंगे। तो लिहाजा ये भी एक साइंस है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जैसे मैं जब पढ़ाता था, तो मैं जब गजल की हैयत के बारे में बताता था तो मैं पढ़ाता नहीं था, बल्कि बोर्ड पे पहले एक स्केच बनाता था। सही कि एक राउंड बनाया जी, ये है जी गजल, उसके बाद लकीरें लगाई 5 या 7, वो अशार की निशानदेही कर रही हैं। उसके ऊपर एक काफिये का निशान बनाया, एक रदीफ का बनाया। उन्होंने बताया कि ये देखेंगे सामने आपके जो है ये एक स्केच एक खाका है गजल का। सही। इसमें जो काफिया है उसकी ये तारीफ है, मतले की ये तारीफ है, हुस्ने मतला की ये तारीफ है। तो अब बिलीव करें कि पहले ही लेक्चर में सारे बच्चे उसको फॉलो करते हैं। क्या बात। क्योंकि जब आप एक उसको डेमोन्स्ट्रेशन उसकी दिखाते हैं, उसको बना के एक दिखाते हैं, तो वो फिर वो, और एक सिर्फ वो सुनी सुनाई बात वो उतनी असर नहीं रखती। तो प्रैक्टिकली, और फिर दूसरा ये कि जब लैंग्वेज पढ़ाना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल है।
सही। और उर्दू खास तौर पे उर्दू का अच्छा उस्ताद वही हो सकता है जिसको अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की और हिंदी बाशमूल दीगर जुबानों के आती हो। जैसे आप देख लें कि बहुत सारे इमला में अगलात होते हैं। अब इंशाल्लाह जो है अलफ नून शीन अलफ शाह जो है इंशा परदाजी वाला लिख देते हैं, जबकि अगर आप कलाम मजीद फुरकान हमीद में देखें तो अलफ नून अलग लिखा है, शीन अलफ शाह हमजा और अल्लाह अलग लिखा है कि अगर अल्लाह ने चाहा। इसी तरह हिंदी अल्फाज हैं, जैसे राजा है, आप देख लें वो हाय मुख्तफी से लिख देते हैं, हालांकि हाय मुख्तफी जो है वो बिल्कुल हिंदी का अल्फाबेट नहीं है। अच्छा, ये इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आप मुझे कहें कि जी आप अरबी में लिखे तो मैं लिख दूं अल पाकिस्तान, तो आप कहेंगे भी ये अल पाकिस्तान आपने लिखा, मैं तो इससे अरबी नहीं, क्योंकि पे अरबी का हरूफ तेजी नहीं है। तो इसी तरह हाय मुख्तफी नहीं। इसी तरह फिर बहुत सारी तराकीब हैं जहां पे जो मुतरादफ अल्फाज हैं उनको साथ बयान कर दिया जाता है, जैसे वो इस्तिफादा हासिल किया, जबकि इस्तिफादा का मतलब ही फायदा हासिल करना है। इसी तरह आपने सुना होगा, कहते हैं जी अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है। अब देखें करम और नवाजी दोनों मुतरादफ है, इसकी सही तरकीब होगी करम गुस्तरी या करम फरमाई। तो इस तरह फिर देखते हैं हम बहुत सारे अब लफ्ज कला, सर हम इनको गलतुल आम कह सकते हैं? नहीं, देखें जी वो गलतुल आम है, मगर देखें कि उस्ताद का ये फर्ज है कि जो उनको गाइड करे, जो किबला बाबा जान हमारे, उनके मैंने पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया था, साबरिया शाजिया स्कूल के नाम से उनके, और माशाल्लाह आपकी सारी जिंदगी ही तालीम और तदरीस में गुजरी, और मैंने उर्दू आपकी इंग्लिश की चंद क्लासें अटेंड करके मैंने वो सीखी। क्या बात। तो वहां आपने मुझसे 2-3 लेक्चर दिलवाए, तो उसमें एक खातून थी, वो बड़ा जेलस होकर कहने लगे जी सर क्या करें, किताबों में ऐसे लिखा। तो किबला बाबाजान फरमाने लगे बीबी अगर किताबों में ऐसा लिखा तो आप उन्हें बताइए कि ये सही है या गलत है। गलत है, बिल्कुल सही। अब देखिए ना, जैसे वो अब तो चूंकि अरसा हुआ मुझे तदरीस से अलग हुए, 10th क्लास में उम्मे उम्मारा एक नज़म थी हफीज जलंधरी साहब की, तो उसमें चूंकि उम्मारा नहीं अमारा बांधा है आपने, तो नीचे बाकायदा वो फतवा लिखा हुआ था। अच्छा, कि जी शायरी में आप इसको जो है ना ऐसे कर सकते हैं। हालांकि देखेंगे एक अरूजी सुकम है, अम्मारा को अमारा, अब मैंने फिर कहा, मैंने कहा अब आप मुरसिल और मुरसल को कहाँ रखेंगे, मुंतजर और मुंतजिर को कहाँ रखेंगे। बिल्कुल सही। तो ये हमारा एक उस्ताद का फर्ज है कि देखिए हम एक नेशन को बिल्ड कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर मुझे वो जुबान नहीं आती, मेरे अंदर वो जौहर नहीं पढ़ाने का, तो मुझे को और काम कर लेना चाहिए। तो अगर मैं पढ़ाने जा रहा हूं तो फिर मेरा ये इखलाकी और मजहबी फरीजा है कि मैं अपने तालिबे इल्म को सही इल्म फराहम करूं। अगर मुझे नहीं आता तो उसमें कुछ शर्म महसूस ना करूं। बिल्कुल सही। बल्कि मैं अपने बहुत मोहतरम उस्ताद, अल्लाह उनको अगरीक रहमत करे, प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान सिद्दीकी साहब, उर्दू यूनिवर्सिटी के डीन होके वो रिटायर्ड हुए थे, अब उनका इंतकाल हो गया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बराह रास्त भी उस्ताद थे, और कई वास्तों से भी 4-4, 5-5 वास्तों से भी हमारे उस्ताद थे, यानी हमारे उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद। उनका इतना बड़ा पंथा को सवाल करते थे, विद इन सेकंड, एक लम्हे में आया बता दिया, वरना मुस्कुरा पड़े। और मैं देखो भी मैं भी पता करता हूँ, आप भी पता करें, जिसको पता चल जाए पहले बता। तो उस्ताद को जो है ना सही नॉलेज देना चाहिए, अगर कोई नहीं है तो उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, बता दे कि मैं देख के बता दूंगा। बिल्कुल सही है जी, उस्ताद को सही नॉलेज देना चाहिए। और ये खास तौर पर जब भी हम फलसफे की बात करते हैं, उर्दू की बात करते हैं, तो एक लैंग्वेज है, वो खास तौर पर हमारी कौमी जुबान है, और कौमी जुबान को सीखने में, समझने में किसी किस्म की कोई दिक्कत या आड़ नहीं होनी चाहिए, और खास तौर पे जिम्मेदारी सिखाने वालों के ऊपर भी आती है। मैं नहीं समझता हूँ, हमेशा की तरह जब ये बात करता हूँ कि पढ़ाना काफी नहीं होता, बल्कि इसको सिखाया जाए, और ये एक बेहतरीन अमल हो सकता है। तो जनाब आज खास तौर पर हम इकबाल डे के हवाले से बात कर रहे हैं। सो प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सैयद असद नकवी बुखारी साहब। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। Assalamualaikum everyone and welcome to Knowledge Connect, an official program of the University of Faisalabad, and I'm your host Dr. Amina Mehek. It's an immense pleasure to be the part of this show with our distinguished guest, Ms. Afshin Javed. She's head of Department of Design and Interiors at the University of Faisalabad. She's graduated from NUST and she has a prompt personality,
Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Thank you so much for coming to this show. Lovely. I think it will be my pleasure. Ma'am, being a head of department, can you please give us a brief introduction related to your design and interior department? Yes, definitely. Department of Design and Interiors. We has been established since 2014, and it's gonna be mashallah 10 years now in September 2024, and we will be inshallah celebrating our 10-year anniversary as well. We basically offer 2 degrees in as undergraduate degree programs. One is Bachelor of Interior Design, and the other one is Bachelor of Graphic Design. These 2 degrees are 4-year programs, and then we also offer 2-year associate degree programs in the same title, Interior Design and Graphic Design. And from this year onwards, inshallah, we are also offering Masters in Interior Design. So it's a That's graduate really degree of 2-year span. Okay. And we are taking admissions in spring 24 and fall 24 for master's degree as well. Okay, ma'am. Thank you so much. How do you stay connected with academia and field demands? And how do you engage your students? कि उनको किस तरह से pursue करते हैं आप parents को, students को कि वो आएं इस field में खुद को जो है वो flourish करें? I think both the degrees that we are offering either graphic design or interior design, I believe it's the demand of the day. You cannot anything and everything that we're dealing with, the entire scope of our lifestyles revolve around, like if you look around yourself, we're actually in a studio and that had to be designed by an interior designer. Or, this entire interview will eventually be edited by a graphic designer. So these Yes. degrees, they kind of revolve around all the disciplines, and their placements also are going to be in all the disciplines. So our department are producing graduates that are capable of working in the field, and they are equipped with the right knowledge, they are equipped with the right skills to operate and manage in the field. And hence, eventually, when they do graduate, it is very easy for them to get placed in the right positions all across Pakistan. So few of our graduates are actually working in Karachi, and few of them have gone to Lahore, and some of them are working in Faisalabad itself. So it's just that students, definitely one does need to have an interest. It means you are trying to encourage experimental work. Yes, we are encouraging experimental. It's just that our curricula is designed in a way that that entire syllabus has studio hours and theory hours. So it is Okay. designed in a way that they have to design projects, they have to work on them, and eventually when they do go in the field in any of the positions, as like if they're doing their own job or if they're doing their own practice, so it's the same. It's going to be the same for them. So what do you think, how it can be and how much it can be challenging? Because as you know, the technology is so vast and there are so many innovations. Then how can you relate your academia? So the thing is, our entire curricula, be it graphic design or interior design, is designed to meet the requirements of the field. Okay. It is designed in a way that every year we are conducting these board of studies meetings, and in which we are calling experts to from the field to come and tell what is the requirement of the field and how can we Exactly. integrate that into our curricula. So the entire curricula is designed in a way and is revised every year upon the needs of the day. Exactly. And the entire the courses are all software based. So by default, we are integrating the need of the technology, or being tech savvy. All the students and know how to operate these softwares and work on them and then produce the work. Yes, it is challenging because, things are getting changed every day. Yes. But that's why we are here. We are, meeting the demand of the field, the industry, and our students are well prepared and well equipped to match those requirements. So what do you think, being a head, definitely you are going to supervise a lots of things at the very same time. So is there any specific society under your kind supervision, under the Department of Designs and Interiors? We do have 2 societies. One that is working with graphic design curricula, and the other one that is working with interior design. Okay. But they both come under the umbrella of arts and design. It's called an arts and design society.
And we cover, a lot of workshops and seminars, hands-on workshops regarding a lot of different fields of visual arts. So, like 2 weeks ago, we conducted a workshop on clay pottery, and last month we conducted a workshop on lino cut printmaking. So these societies, we all the students are then and again engaged with any activities related to visual arts or design, Yes. and are occupied with whatever their interests are, and they're going about it. Ma'am, as we all know, there are a lot of stuff, there are a lot of things that are going to be happen because this is the era of artificial intelligence. So what you think? How can you up to date your faculty, and how could you motivate the students to be the more and more engaged in the upcoming This competitions? artificial intelligence, AI topic is the talk of the town these days. It's like a hot favorite Exactly. topic for everyone to Yes. discuss. I believe, like any other technology, yes, it is, a tool, a medium that Yes. students have to adopt, that Okay. faculty has to adopt. Hmm. But then and again, if you don't have like this over here is the supercomputer all human minds Exactly, have. yes. So this is the one that you need to use in order to use that AI technology. Yes. And this is what I tell my students as well. Hmm. So yes, we do engage them with the right kind of softwares on artificial intelligence as well, and we teach them how they can write prompts and get the right kind of information out of it. But to get that information is one thing, but to process it, analyze it, and then use it as an input in their design projects is another thing. And that is what we teach our students over here, that how to analyze all of this information and the research they are doing. Yes. And how to convert into a positive input for all of their design projects that they're So doing. what kind of research work? To be honest, anything and everything, but Okay. it is most of our design projects are user centered. They are functionality based. So Are they specifically for the final year students? no, that is also a very interesting thing about our curriculum. Our students, they start getting engaged in design projects since semester 1, since day 1. That's how, we just, it's just that the level of difficulty is different for the students who are in first semester as compared to the students who are doing their thesis Yes. in their final Final, year. yes. The scope is very wide. The objectives and rationale are very, more, deeply sought and sensitive. But they do get engaged in projects. Their entire curriculum is designed that they have studios in which they are conducting projects, and they have theory subjects in which they're getting all the lectures and, seminars and other So, kind ma'am, of. does your department provide any platform to the students or internship programs? That is also the part of the curriculum that students, it is mandatory for them to conduct 9 weeks of internship. So how can they approach? Basically, what happens is usually the department gets them connected with the people in the field, offices and different practices, firms, apprenticeships. So we get them connected. Some of them, they come up with their own links and they just go and apply over there. But it is mandatory for them to conduct 9 weeks of internship in one semester and 9 weeks of internship in the other semester. So that happens every summer. So the summer of second year and the summer of third year, they have to, complete this internship, and then they get evaluated by their offices as well, whosoever they worked under. Yes. We send their evaluation forms, and we take their feedback that what do you think is missing in with these students, and how can we integrate that into their education. So it is a constant feedback loop Yes. that we get into. Moreover, ma'am, being ahead, what are your goals? To be honest, I want to see these students leaving their mark at an international level, and I actually do say that. जी वेलकम बैक। आप सुन रहे करंट अफेयर्स वेव एफएम 96.6 पर और मैं हूं फरूख शेख। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद असद नकवी बुखारी साहब। आज जो है यौम इकबाल है, इस्लाम इकबाल डे के मुनासबत से आज का प्रोग्राम खास तौर पर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। और एक साइड पर जहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस्लाम इकबाल की सोच, अफकार की,
اور ہماری جنریشن کے اوپر، ہمارے معاشرے کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ دوسری سائڈ پر اردو ادب کی بات بھی لازمی کریں گے کہ جب ہم اردو ادب کی بات کریں گے تو بات زبان پر آ کر ختم ہوتی ہے، اور زبان کو سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اس میں خاص طور پر ہم ہماری قومی زبان اردو کی بات کرتے ہیں، اس کو سیکھنے میں کس حد تک ہمیں دقت محسوس ہوتی ہے یہ بھی آج جانیں گے۔ سو پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ڈائل کریں گے 0334196666۔ میں واپس آتا ہوں جی ڈسکشن کی طرف، اور میں بخاری صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سر جب ہم لینگویج کی بات کرتے ہیں، زبان قومی زبان اردو ہے ہماری، اب اردو کو سیکھنے یا سمجھنے کے حوالے سے بظاہر جب ہم بولتے ہیں تو بہت آسان ہے، لیکن جب ہم کتاب کھولتے ہیں تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے پیچھے کیا پرابلم ہے؟ کیا پڑھانے والوں میں پرابلم آ رہی ہے، کتاب میں لکھا ہوا مشکل ہوتا ہے، یا اس کو ایلیبوریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے؟ جی آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا۔ در حقیقت دیکھیں جی، طالب علم جب اسکول کالج یا مدرسہ جاتا ہے تو یہ طے شدہ ہے کہ اسے نہیں آتا، بالکل وہ سیکھنے جاتا ہے۔ اگر اسے آتا ہوتا تو وہ نہ اپنے پیسے نہ اپنا وقت کیوں کنزیوم کرتا۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جیسے آپ زبان کی بات ہے تو جو بھی اساتذہ لینگویج پڑھاتے ہیں، اور خاص کر کے جو ہماری قومی زبان ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ استاد کو اس پر عبور ہو، اور اس میں استاد کی دلچسپی بھی ہو۔ جب آپ کسی بھی سبجیکٹ کو دلچسپی کے ساتھ اور اس کے ساتھ عشق کرتے ہوئے پڑھائیں گے تو پھر آپ کو اس میں لطف آئے گا۔ مجھے الحمدللہ شروع سے اپنی اردو زبان سے عشق کی حد تک لگاؤ تھا، اور میرے چھٹی کلاس کے جو طالب علم میرے ساتھی تھے مجھے بابا اردو کہتے تھے، عذرائے مذاق۔ تو الحمدللہ اچھے اساتذہ ملے، اچھے ادارے ملے، ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ تو اب جب ہم کتاب لینگویج پڑھا رہے ہیں، لینگویج پڑھانا میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے۔ اب جب ہم ایک پیراگراف ہی کیوں نہ پڑھائیں پورے پیریڈ میں، اس میں طلبہ میں تشنگی نہیں رہنی چاہیے۔ بالکل، سب سے پہلے تو جو آپ پڑھا رہے ہیں اس کے معنی مفاہیم ان پہ آشکار ہوں۔ پھر اگر ایک لفظ ہے اس سے متشابہ جو الفاظ ہیں، اس سے ملتے جلتے جو الفاظ ہیں، وہ ہمیں ان کو بتانے چاہیے۔ بالکل صحیح۔ بہت سارے جیسے آپ دیکھیں معمور اور معمور تقریباً تلفظ ایک سا ہی نکلتا ہے، مگر لکھنے میں فرق ہے، بالکل، اور دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ اسی طرح اغلاط کے حوالے سے جو املا ہے، اس میں بہت ساری غلطیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ اخبارات میں دیکھیں گے درستگی نام، یہ ایک لطیفہ بن جاتا ہے۔ اب جو درستگی ہے، گی وہاں لگے گا جہاں پہ ہائے مختفی ہوگی، یعنی جس لفظ کے آخر میں ہائے مختفی ہو، بالکل صحیح، گرامر کا یہ قاعدہ ہے، وہاں آپ گی لگائیں گے، اور جہاں ہائے مختفی نہیں ہوگی وہاں چھوٹی یہ لگے گی۔ اب یہ درستگی نام جو ہے یہ ایک لطیفہ ہے، غلط ہے، اس کو کہنا چاہیے درستگی نام، ٹھیک ہے، کیونکہ درست جو ہے اس کے آگے تے پہ ختم ہو رہا ہے، یہ ہائے مختفی پہ نہیں ہو رہا۔ ہاں، وارفتہ، وارفتگی، بالکل صحیح۔ تو اس طرح سے جب تک استاد کے پاس یہ نالج نہیں ہوگا، اور اگر نالج ہے تو پھر وہ آگے اپنے طلبہ تک پہنچائے۔ بالکل صحیح۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نام نہیں لوں گا یونیورسٹی کا، میری مسز کی ایم اے اسلامیات کی ڈگری منگوانی تھی شادی کے بعد، تو میں نے وہاں سے فارم منگوایا۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ انہوں نے پتہ ہائے مختفی سے لکھا ہوا تھا، اچھا، جبکہ پتہ جو ہندی لفظ ہے۔ تو اب میں نے لفظ حیرانی استعمال کیا نا، بہت سارے لوگ حیرانگی کرتے ہیں، حیرانگی، تو وہ بھی غلط ہے۔ تو اس لیے استاد کا یہ بہت اہم فریضہ ہے کہ جب بھی کوئی لینگویج پڑھائے تو ساتھ بلیک بورڈ یا اب تو وائٹ بورڈ آ گئے، ان کا استعمال کرے، اور ساتھ ساتھ ایک ایک لفظ کا جو ہے فرق اپنے طلبہ کو بتائے۔ اچھا، اب استاد کا ایک سب سے بڑا فن یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے طلبہ طالبات کو اپنی طرف متوجہ کر لے، ان کی اتنی توجہ ہو کہ جب استاد بول رہا ہو تو وہ ادھر ادھر کہیں کو اور بات سوچیں بھی نہ، اور وہ ایسے ہوگا کہ جب آپ طلبہ کو ایک نئی چیز بتائیں گے جو ان کے نالج میں پہلے نہیں، جو کسی گائیڈ یا کسی خلاصے میں نہیں ہے، اگر آپ وہاں سے کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے یار، جا کے دیکھ لیں گے۔
تو یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ استاد کا بہت بڑا کام ہے کہ وہ ہر مشکل کو آسان کرے، اور جب وہ ان کو ایک اچھا لیکچر ڈلیور کرے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کی اردو سے دلچسپی نہ ہو۔ بالکل صحیح ہے سر۔ اردو ادب کی ترویج کیسے ممکن ہے آج کے دور میں، بچوں کا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے، دوسری سائڈ پہ اساتذہ کے پڑھانے کے طریقے کو دیکھتے ہوئے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو وہ پھر اساتذہ کی ذمہ داری ہی آئے گی جی، کہ وہ ان میں اس دلچسپ انداز میں ان کو بتائیں، ان کے اندر وہ دلچسپی پیدا کریں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی قومی زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے پاس اظہار کی زبان بھی ہوتی ہے اور ہمارے پاس تحریر کی بھی قوت ہوتی ہے۔ صحیح۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب میں چھٹی کلاس میں تھا تو اس وقت ہمیں چھٹی تک انگلش نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ چھٹی کلاس میں ایک اچھی خاصی بڑی کتاب آ جاتی تھی، اور چونکہ اس دور میں مارکا کلچر بھی تھا تو 60-70% بریلینٹ بچے جو بہت فتین قسم کے بچے ہوتے تھے وہ انگلش نہ آنے کی وجہ سے وہ اسکول سے غائب ہو جاتے تھے، اور وہ تو اس طرح سے ہمارا بہت سارا ٹیلنٹ یہ ضائع ہوتا تھا۔ لہٰذا اردو زبان کی افادیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اب مجھے بڑا ایک عجیب سا فیلنگ ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ایک کتاب اردو کی ہے اور اس میں جو ہے ہندسے آپ انگریزی کے دے رہے ہیں جبکہ اردو کے ہندسے موجود ہیں۔ تو اس لیے طلبہ و طالبات کی توجہ اور ان کی دلچسپی کے لیے ہمارے اساتذہ کو چاہیے کہ ہمارے جدید طریقوں کو اپناتے ہوئے، اور سب سے پہلے تو یہ کہ خود اس سبجیکٹ پہ عبور حاصل کریں۔ عبور حاصل ہو، بالکل صحیح، بہت اچھا۔ کیونکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو کوئی نئی چیز بتاتے ہیں نا تو وہ توجہ سے سنتے ہیں۔ میں جب کراچی سے آیا تو ایک وہ چونکہ بچوں میں یہ بھی تھا کہ یہ کراچی سے آیا ہے، تو ایک دفعہ ہمارے باو جان کے اسکول میں 3 کلاسز اکٹھی ہو گئی اور وہ تقریباً شاید 2 گھنٹے تک کلاس جاری رہی، اور بچوں کا انہماک اسی طرح تھا۔ تو باقی میرے جو کولیگس تھے انہوں نے کہا کہ بھائی بس کرو، ہم نے بھی پڑھانا ہے۔ تو یہ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ جب آپ طلبہ کو نئی چیز بتائیں گے نا جو گائیڈ خلاصے میں نہیں، تو بالکل وہ توجہ سے سنیں گے۔ بالکل صحیح سر۔ اردو کو آسان فہم کس حد تک ہونا چاہیے پڑھانے کی مت میں؟ اگر ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں کتابوں میں بھی بہت ساری ایسی تحریریں ملتی ہیں جو بچوں کے لیول پر نہیں لکھی جاتی، اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کو آسان کریں؟ جی یہ بھی بات بالکل اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشاد گرامی ہے کہ مخاطب جو ہے اس کی ذہنی سطح کے مطابق اس سے گفتگو کی جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے بہت مشکل ترین الفاظ استعمال کرتے ہیں، مگر کہیں کہیں مجبوری بھی ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اب دیکھیے جیسے جو محافل میں نعت پڑھی جاتی ہے اس میں عام فہم الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور جس نے نعت یا ادب کا حصہ بننا ہے، کسی پی ایچ ڈی یا ایم فل کے مقالے کا حصہ بننا ہے، تو اس میں پھر وہ ظاہر و زبان کے معیار کو بھی پرکھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ مگر بات وہی ہے کہ ہمیں اپنے میسج کو کنوے کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے رائٹر حضرات، بلکہ یہ تو ایک اصول بھی ہے نا کہ کلاس وائز بچوں کی ذہنی استعداد کے مطابق جو ہے وہ کتابیں جو ہے ہونی چاہیے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ وہ کسی ایسے مضمون کو، ایسے آرٹیکل کو بالکل اپروو نہ کریں جو بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق نہ ہو، کیونکہ اگر ہم نے صرف علمیت ہی دکھانی ہے اور بچہ بیٹھا ہے وہ آدھا گھنٹہ 45 منٹ کے لیکچر کے بعد اسی طرح وہ بلینک چلا گیا تو پھر تو اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا۔ بالکل مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں اپنی بات کو ان کے دلوں تک رسا کرنا، ان کے ذہنوں تک پہنچانا ہے۔ تو اس کے لیے میری یہ تجویز ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس چیز کا بغور مطالعہ کریں کہ جو اگر وہ جس بھی کتاب کے لیے مضمون لکھا جا رہا ہے کیا ان طالبہ کی ذہنی استعداد کے مطابق ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو مزید سلیس کروایا جائے۔ بالکل صحیح سر۔ مطالعے کی عادت ہمیشہ سے ہم بات کرتے ہیں جب کبھی ڈسکس ہوتا ہے کہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اردو کی بات کریں گے، اردو کے لیے اس کی ترویج کے لیے ہمیں اقدامات کرنے پڑیں گے، اور اس میں خاص طور پر مطالعہ جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے، تو اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے، کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ تو اب آج کل کی نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں تو وہ تو اس طرف راغب نہیں ہے، شاید ٹیکنالوجی کی وجہ سے گیجٹس آ چکے ہیں، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ مطالعے کی عادت کو بھی عام کیا جا سکے؟ یہ بات بالکل درست ہے
کہ بلکہ اب آپ دیکھیں گے جب سے یہ ٹیکسٹ میسج کا سلسلہ چلا ہے تو ہمارا اردو رسم الخط بھی ختم ہو رہا ہے. ختم ہو گیا بالکل. اب اس کی جگہ پر ہم رومن انگلش یوز کرتے ہیں. بلکہ میں ایک دن استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو ایک بچی کو ڈاکٹر صاحب نے ٹیلی فون نمبر لکھوایا تو وہ رومن انگلش میں لکھ رہی تھی. صحیح. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ اگر آپ کا رسم الخط ختم ہو گیا نا تو آپ کا ادب ختم ہو جائے گا. بالکل. اس کے لیے پھر میں وہی عرض کروں گا کہ ضروری یہ ہے کہ تحریروں میں بچوں کی سطح پہ آ کے آج دیکھیں آج بچوں کے مسائل ہیں نا ان مسائل پہ لکھا جائے. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بہت اچھی بات. سر فائنلی چونکہ وقت محدود ہے تو علامہ اقبال کی شاعری نے اردو ادب پر کیا اثرات چھوڑے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شاعری اردو ادب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اثاثہ ہے, جس نے ایک با مقصد شاعری اردو ادب کو دی ہے اور اردو ادب کو ہمیشہ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا احسان مند رہنا چاہیے. بالکل صحیح. سر آج کے جتنے بھی شعراء کرام ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سوچ فکر رکھتے ہیں جو اقبال کے ویژن سے نظر آتی تھی؟ بس اس میں مختلف آ رہے ہیں جی, کچھ ہیں کہیں نہیں ہیں. بالکل صحیح. تو آپ کی میں رائے جاننا چاہوں گا اس حوالے سے, آپ کیا سمجھتے, چونکہ آپ کا گہرا تعلق ہے اردو ادب کے ساتھ اور آپ بڑا کینلی چیزوں کو آبزرو بھی کرتے ہیں, سو میں جاننا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جو آج کل کے شاعری کر رہے ہیں؟ اس میں دیکھیں جی جو زیادہ تر شاعری جو عام فہم شاعری ہے نا وہ زیادہ مقبول ہے. جیسے اب فیس بک پہ دیکھ لیں یا مختلف مشاعروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو بعض اوقات تو ان میں اخلاقیات کی بھی بڑی کمی نظر آتی ہے. بالکل صحیح. اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. بالکل صحیح. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم شاعر ہو, ادیب ہو, جو بھی جس شعبہ میں زندگی میں ہے تو وہ کچھ ایسی با مقصد چیزیں عوام الناس کو دے کہ جو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوں اور اس کی نجات اخروی کے لیے بھی زبردست ضروری ہے. سر فائنلی کوئی ایسا پیغام جو نوجوانوں کو دینا چاہیں آج کے دن کی مناسبت سے, اور جاتے جاتے ہم آپ سے یقیناً علامہ اقبال رحمہ اللہ کے کچھ اشعار بھی سننا چاہیں گے. حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہر شعر ایک مکمل پیغام ہے. لہذا میں حضرت اقبال کا یہ شعر اپنے نسل نو کو تحفہ کرنا چاہوں گا, اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل پیرا ہو جائیں کہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی. قرآن کا مغز, ایمان کی روح اور دین کی جان کیا ہے؟ ہست حب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے یہی قرآن کا مغز ہے, یہی ایمان کی روح ہے, یہی دین کی جان ہے. اور اگر مودت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو جائے تو پھر یقیناً وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ و بو کو, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنا شعار بنائے گا. اور یہ اس کا صرف اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی اس کی کامیابی کا ضامن ہوگا. بالکل صحیح سر, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے قیمتی وقت دیا آج کے شو کے لیے. تو جناب آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اسد نقوی بخاری صاحب, اور علامہ اقبال ڈے کے حوالے سے آج کا خاص طور پر پروگرام جو ہے وہ پلان کیا گیا اور بہت ہی سیر حاصل گفتگو رہی, کافی کچھ سیکھنے کو ملا. اور میں جانے سے پہلے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم اردو ادب کی بات کرتے ہیں, اگر ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں وہ تو ایک نظریہ ہے اور اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لہٰذا جب بھی اردو ادب کی بات ہوگی اقبال کی شاعری کو ہمیشہ سر فہرست رکھا جائے گا. سیکنڈلی جب اردو ادب میں سکھانے والوں کا کردار ہم ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ایک بڑی ذمہ داری ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے اداروں میں یا کتابوں میں سلیبس میں بہت ساری چیزیں لکھی تو ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹس اس کو پڑھتے ہیں, لیکن وہ ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹ کی ایکسیس تک نہیں آ پاتی ہیں, ان کی انڈرسٹینڈنگ میں وہ چیزیں نہیں آتی ہیں. اس کے لیے اساتذہ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. لہٰذا ضرورت اس عمل کی ہے کہ اس چیز کو عام کرنے کے لیے, اردو ادب کو عام کرنے کے لیے, اس کی ترویج کے لیے یا پھر نئی نسل میں
اس جہد کو زندہ کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ ایکٹیو ہوں اور نیکسٹ جنریشن کو اس کے بارے میں تیار کریں. تو جناب آج کے پروگرام سے فاروق شیخ کو اجازت دیجیے. میری آپ کے ساتھ پرسوں پروگریسو پاکستان میں دوپہر 1 بجے اور کرنٹ افیئرز میں اگلے ہفتے دوپہر 2 بجے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.